کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آج شب برات ہے، یعنی وہ رات ہے جس میں ہم اپنے آپ کو جہنم سے نجات پا سکتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی قبر پہ آتے ہیں، قبور پہ آ کے وہاں پہ آگے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو بخشوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی گناہ سے نجات کی، یعنی گناہوں سے نجات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پوری رات جاگ کر کہ اللہ ہم کو معاف فرما دینا، کیونکہ آج رات اتنی کوئی پیاری رات ہے، یعنی آپ اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے رو کے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے آگے نوافل پڑھ کے، یعنی اپنے آپ کو پوری طریقے سے بخشوا سکتے ہیں ہم اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو اور اپنے آپ کو بخشواؤ اس رات میں، یعنی اب زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور بڑے بوڑھے بزرگوں کے آگے جو گزر چکے ہیں یا پھر ہمارے خاندان میں اگر کوئی نہیں رہا تو ان کو قبور پہ آ کے ان کے لیے ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر یہ کہہ لیں کہ ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو چلیں لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو آئے ہیں ان کو کیا شب برات کے لیے وہ کیا جانتے ہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا اور وہ اس رات کے بارے میں کتنی انفارمیشن رکھتے ہیں یا کتنی ان کو کیا سوچتے ہیں اس رات کے بارے میں۔ آئیے چلتے ہیں اور لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس رات کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس رات کی ان روشنیوں کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے اور ان سے جا کے خود پوچھتے ہیں۔ آج چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فیروز نام ہے میرا۔ آج شب برات ہے اور شب برات آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اہمیت بھری رات ہے جناب بالکل، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کے معافی مانگ سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے آج رات کو کہ آپ کیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح معافی مانگیں گے، کس طرح معافی طلب کریں گے؟ ظاہر ہے اب تو آج ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور، تو ہمیں تو چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے آج پوری رات عبادت میں گزار دیں، بالکل ایک دم یقین کریں۔ اور ناظرین کو بتائیں کہ اس رات کی کتنی اہمیت ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور یعنی قبور پہ آنا چاہیے۔ تو قبور پہ آنے کا ریزن کیا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، قبر پہ آتے ہیں اور جو ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں اس کا ریزن۔ نہیں، قبور پہ جہاں تک تعلق ہے آنے کا، وہ تو شب برات کو سب کو آنا مست ہے، یہ تو ظاہر ہے سنت سے بھی، کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ مردے انتظار کرتے ہیں ان کا، زندہ لوگوں کا، ان کے لواحقین کا جو آنے والے ہوتے ہیں ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم پہ پڑھ کر جائیں، کیونکہ کل ہمیں بھی اسی جگہ آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم ان کے ساتھ نہیں آئیں گے پڑھنے پڑھانے تو کل ہمارے پاس بھی کوئی نہیں آئے گا، کل ظاہر ہمیں بھی ادھر ہی ہوں گے دفن ہم لوگ، بالکل سب کو ٹھیک ہے نا۔ اور شب برات میں جب آج ہم انہیں اگنور کریں گے کل ہم اگنور کو ہوئیں گے، سیدھی بات ہے، مست ہے۔ تو ناظرین کو آپ بتائیں کہ آج رات وہ کیا کریں اپنے گناہوں بخشوانے کے لیے، کیا نفل ادا کریں؟ اس کے بارے میں آپ کے پاس تھوڑی سی انفارمیشن ہوگی تو تھوڑے سے بتا دیں۔ نفل جو ہیں جتنے بھی ادا کر سکتا ہے وہ جتنے بھی جس حد تک ہو سکتا ہے جتنی بھی کر سکتا ہے، عبادت تو مطلب جتنی بھی ادا کر دی جائے کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ عبادت کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی کی جائے آج کی رات جتنی وہ کر سکتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت اللہ نے دی ہے کرے، بالکل کرے، صبح تک کرے، فجر تک کرے، اور سننے والی ذات اللہ پاک کی ہے، صحیح بات ہے، تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی بھی کر سکتا ہے کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ندیم چوہد میرا نام۔ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آج شب برات ہے اور شب برات کی کتنی اہمیت ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے شب برات میں؟ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ذرا انفارمیشن۔ فضیلت ہے، ایک بہت بڑی رات ہے، ایک اچھی رات ہے۔ قبرستان پہ کیوں لوگ آتے ہیں؟ وہ اسی لیے آتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے لوگوں کو مغفرت فرمائیں، ان کی تعزیت کریں، ان کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس رات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری جتنی بھی پریشانی ہے اسے دور فرمائے۔ میں خود بھی ابھی دیکھیں میری والدہ جو ہے وہ پریشان ہے، اس وقت بالکل آخری لمحات میں ہے۔ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنوں کو ساروں کو اللہ مغفرت دے، عزیزوں کو کرم فرمائے، ہم پہ ہماری نمازیں قبول فرمائے، اللہ نیک نیت عطا فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہوتی ہے اور یہ فضیلت اس رات کی اور اس دن کی یہی ہوتی ہے۔ تو
تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نفل ادا کریں, بالکل آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑائیں, نماز پڑھیں. بالکل آپ جو ہے یہ رات ہمارے لیے ہوتی اسی وقت کے لیے کہ ہم اپنے نفیلیں ادا کرائیں, نمازیں پڑھیں, اپنے گناہوں کو معاف فرمائیں اور اپنے آگے والی نسلوں کو بھی یہ دلائیں, اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ بھائی اس رات کی اور اس دن کی فضیلت کیا ہے. بالکل سمجھے نا, تاکہ آگے والے جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں ہمیں ایک سبق سکھانا چاہیے, ایک بزرگ یا ایک ماں باپ کی حیثیت سے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ بات, کلمات اور یہ چیزیں سکھانا چاہیے کہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے. بالکل سمجھے نا. تو اللہ ہم سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور نیک تمنائیں بتائے اور ہمیں اسلام کی اچھی اور فضیلت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بات ہے. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو چھوٹے جتنے بھی جی بچے ہیں ان کو یہ بالکل. بات بتائیں اور ان کو بھی ان چیز کی آغاز دیں, کیونکہ وہ ان کو اتنا نہیں پتہ اس بارے میں, سب بالکل, اسلام سے دور ہے بالکل. بچے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ چاہوں گا, میں تو یہ ہر ماں باپ کو, ہر فضیلت, ہر آدمیوں کو یہ چاہوں گا کہ وہ چیزیں جو ہے یہ اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنے چھوٹوں کو یہ ساری چیزیں فرمائیں, سکھائیں. کیونکہ بچے ان چیزوں سے بہت دور ہیں, یعنی وہ پٹاخے پھاڑ رہے ہیں کبھی کچھ تو بالکل, کبھی یہ کچھ. پٹاخے پھاڑنا اور یہ سب کرنا یہ اتنی وہ اہمیت نہیں رکھتی جتنی آپ اپنے نفلیں ادا کرتے ہو, جتنے آپ اپنے وہ چیزیں ادا کرتے ہو. نماز پڑھو, یہ کرو, اپنی مغفرت کرو, اپنے بزرگوں کو, اپنے دفن والوں کو ان کو سب سمجھاؤ کہ بھائی اس کے نماز پڑھنے سے, اس کام کرنے سے, اتنی توقع کرنے سے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آئندہ کے لیے مشکلات آسان ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو بہتر یہ ہے ہم اپنی نسلوں کو جو ہے بس یہ سکھانے, میری طرف سے تو یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹوں کو یہ تربیت اور یہ نصیحت دی جائے کہ اس دن کی اور اس رات کی کیا اہمیت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللطیف. مجھے بتائیں, آج شب برات ہے, اتنی پیاری رات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑا کے, اور اس رات کو جو ہے وہ پورے حضور صلی اللہ آپ علیہ ہمیں وسلم بتائیں اس کی کے امت کے لیے, خالی آپ مرے کے نہیں, پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے والدین کی جگہ پہ ہیں, بھائی ہیں, ماں کی جگہ پہ, بہنوں کی جگہ پہ, سب یہ اپنے, سب یہ اپنے ہیں. بس رب العالمین کی قبروں کو منور کرے, بس رب العالمین کو معاف کرے, دنیا آخرت اچھی کرے, آخرت اچھی کرے, ان کی جنت الفردوس ہمارے والدین کو سب کو کرے. یہ بتائیں کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے, کہ کیا ہوتا ہے اس رات کو؟ کہتے ہیں کہ اس رات کو جو ہے آپ کا آگے سال کے نامہ میں لکھ جاتے ہیں, نامے لکھ دیے جاتے ہیں کہ بھائی. سننے میں دیکھو یہ تو عالم الغیب تو رب کی ذات ہے, ہم تو نہیں جانتے. ان اللہ ما فی الصدور, اللہ تو دلوں کو بہت جانتا ہے دنیا کے بارے, ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ. سنا میں یہی ہے کہ یہ ایسا ہے کہ عرش, مطلب ہے کہ فرشتے آتے ہیں جن کا آگے کا دنیا میں حساب ہے ختم ہونا, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جن کا اور دنیا میں آنا ہے ان کا بھی حساب نام آ جاتا ہے, یہ نام ہے, یہ دفتر آ جاتے ہیں خدا کی طرف سے. تو آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں آج کی رات کیا ایسے نوافل ادا کرنے چاہیے اور کیا ایسا اللہ تعالیٰ کے کرانا چاہیے؟ خیرات دیں, نفل دیں, اپنے کچھ بانٹیں, ہاں جی, اپنے قربہ, اپنے پیاروں کے نام پہ اور پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نام پہ کوئی ختم دیں, دعا کریں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ آج شب برات ہے اور اس رات کی اہمیت آپ جانتے ہیں, تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ آپ اس رات کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس رات کو کیا ہوا کیا تھا, اور کیا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس رات کو کریں, اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑائے, اپنی معافی مانگے اپنے گناہوں کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آج ہی کے دن گڑگڑایا جائے, مطلب ہمارے لیے روزانہ کی روٹین میں مطلب ہمیں نماز وغیرہ پڑھنی چاہیے, ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہے کہ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں, ہم سلیکٹیو, مطلب کوئی بھی ایسا اوکیزن ہوتا ہے خاص کر کے اسی پہ ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ کے آگے گڑگڑاتے ہیں, لیکن وہ چیز پوری نہیں کرتے. اور خاص کر کے آج اتنا اسپیشل ڈے تو ہے, لیکن آج ہم مطلب میں صبح سے خیر نکلا ہوں, میں ہر اتوار کو جاتا ہوں قبرستان, کافی قبروں پہ اپنے ریلیٹیوس کی. لیکن آج میں نے بہت سارے قبرستان میں ایسا دیکھا, مطلب ابھی بھی میں ایک نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا کے قبرستان میں آیا ہوں, تو 2 بھائی تھے اور ایک ان کے والد صاحب تھے, وہ اپنی اماں کی قبر ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کو مل نہیں رہی تھی. صحیح بات ہے. تو میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی. تو خیر ہم لوگ تو خیر آنا جانا لگا ہی رہتا ہے, ویسا نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو شو آف کروں, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ابھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا بولیں گے کہ آپ اس رات کی کیا اہمیت ہے؟ اس رات کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس رات کو جو آپ مانگو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اور قبول کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.
اور جو لوگ یہاں پہ قبور کے اوپر وزٹ کرتے ہیں یعنی آ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ انتظام بہت اچھا ہے، باقی کیا کہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ارمان حسین۔ مجھے بتائیں کہ آج رات کی اتنی خوبصورت رات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی بھی چیز کوئی بھی نعمت مانگ سکتے ہیں، اتنی پیاری رات ہے، اتنی بڑی رات ہے آج، اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی اس کی اہمیت بتائیں ہمیں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، آج کی رات وہ بابرکت رات ہے جس میں تمام جو زندہ ہیں اور جو انتقال فرما چکے ہیں ان سب کے بارے میں حساب کتاب ہوتا ہے، خاص طور پر اگلے شب برات تک کے لیے سب کے نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، کس کو زندگی ملے گی اور کس کو زندگی یہاں پر ختم ہوگا۔ لہٰذا اس بابرکت رات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ملائکہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ہم سب کے لیے عبادت کرنے کی ہم سے گزارش کرتے ہیں۔ لہٰذا شب برات وہ ایک انمول رات ہے جس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم بے جھجک ہو کر عبادت کریں، ٹھیک ہے، اپنے محرومین کے لیے، اپنے لیے اور اپنے بزرگوں کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا نام کیا ہے؟ جرار حیدر میرا۔ مجھے بتائیں کہ آج کی اتنی بابرکت رات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں اس رات کو اگلے سال تک کے، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں اس رات کی کیا ہے؟ میری نظر میں یہ ہے کہ ہمیں نئی زندگیاں ملتی ہیں، اس رات ایک نئی طریقے سے شجرہ بنتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں اور یہاں پر وہ بندے فائنل کیے جاتے ہیں جو اٹھنے ہیں اور جو آنے ہیں، پورا ایک نامہ اعمال بنتا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس رات کیا کرنا چاہیے، ناظرین کو بتائیں کہ اس رات زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ استغفار کرنی چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حسن۔ مجھے بتائیں آج کی اتنی بابرکت رات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، آج ہمارے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں آج رات کی کیا اہمیت ہے؟ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے یہ۔ اس رات میں ہم مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جتنا ہو سکے اپنے جو ہمارے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے بخشش کا باعث بنیں، جتنی ہو سکے ان کی بخشش کروائیں اور اپنے لیے جتنا ہو سکے کہ زندگی میں جتنے اچھے عمل کریں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنایا جائے۔ بالکل بالکل۔ اور آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آج کی رات کے لیے وہ اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے کیا کیا نفل ادا کر سکتے ہیں، کیا کیا نماز؟ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آج کی رات کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ آج کی رات کی بہت بڑی اہمیت ہے، جو مانگو دعا مانگو قبول ہو سکتی ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ۔ جو آپ ابھی قبور کے اوپر آئے ہیں یہ اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنے رشتہ داروں سے ان کی قبر پر آئے ہیں ہم، فاتحہ پڑھی ہے، پتیاں ڈالی ہیں، پانی ڈالا ہے، تاکہ بڑی رات ہے تاکہ ان کو بھی یاد رکھا جائے، تو دعائیں مانگیں گے مسجد میں رات کو جاگ کر، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ امیر خان۔ مجھے بتائیں کہ آج کی اتنی بابرکت رات ہے، اتنی طویل رات ہے جس کے اندر ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اپنے آپ کو جہنم سے بخشوا سکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہم جہنم میں چلے گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی وجہ کی وجہ سے، اور اس وقت وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں۔ یہ رات ایسی ہے کہ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا قبول کرے گا، آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ قبرستان میں آنا، آپ کے اپنے پیاروں سے ملنا، وہ سمجھ لو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، انتظار کرتے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جمال احمد۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس رات کو کیا نوافل ادا کریں، کیا اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے کون سے عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کریں؟ دیکھیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن کھول کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کا تبصرہ پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے نا، تو تمام چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جتنا عمل کر سکتے اتنا عمل کرنا چاہیے۔ ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان بننا چاہیے۔ رمضان کی آمد ہے، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، جو بھائیوں سے آپس میں ایک دوسرے کے تلق کلامی ہے، دوستی نہیں ہے، ان سے دوستی کریں، ان سے معافی مانگیں، درگزر کریں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا